رمضان میں وہاں بریلی والے بتاتے ہیں جب تراویح ہوتی تھی کبھی کبھار جو ہے 30 رکعت 32 رکعت 36 رکعت ہوتی تھی. کہا کیسے؟ ارے 20 رکعت ہی تو ہے تراویح. کہا نہیں یہاں اکثر ہوتا تھا 20 کی بجائے 30 ہوتی تھی 32 ہوتی تھی 34. میں نے پوچھا ایسا کیوں؟ کہا 2 رکعت میں غلطی ہوئی, مفتی اعظم نے کہا دوبارہ دوہراؤ. دوبارہ ہو گئے, پھر دوسری رکعت صحیح, پھر 2 رکعت کے لیے امام کھڑا ہوا, غلطی ایسی آئی کہ آپ نے فرمایا پھر دوبارہ پڑھاؤ. کبھی کبھار رمضان میں 36 رکعتیں ہو جاتی تھی. اس وقت تک پڑھانے کی بار بار اصرار کرتے جب تک صحیح شریعت کے مطابق تجوید ادا نہیں ہوتی تھی, اور ان کے سامنے پڑھایا ہوا بھی وہ صحیح میدانوں میں اپنے وقت کا امام ہوگا. سچ کہا حضور تاج الشریعہ نے, متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی ایک میرے مفتی اعظم کا تقوی چھوڑ. یہ ہے کہ رمضان میں شیطان کی نیابت اگر کوئی کر رہا ہوتا ہے تو تمہارا یہ موبائل فون ہے. اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس موبائل فون کو ہم استعمال کرتے تاکہ ٹائم پاس ہو جائے, روزہ کا وقت قریب آ جائے. اس ٹائم پاس کے چکر میں تم کیا کیا دیکھتے رہ جاتے اور کہاں تک یہ چیزیں پہنچاتی ہیں تمہیں اندازہ بھی نہیں ہوتا, احساس بھی نہیں ہوتا. تو تمہاری رہی صحیح عبادت کو بھی یہ ہضم کر جاتا ہے, کھا جاتا ہے. اس کے استعمال پر اگر کنٹرول ہے تو خوب استعمال کرو, لیکن کنٹرول نہیں ہے تو اے نوجوانوں اس کا بھی روزہ رکھو. اس انٹرنیٹ کی بلاؤں سے محفوظ ہو جاؤ, اس لیے کہ بہتوں کو میں نے دیکھا ہے ان کے دن بھر اور رات بھر رمضان میں سوشل نیٹ ورکس پر مصروفیت ویسی کی ویسی ہے جیسے دوسرے دنوں میں تھی. وہ رات بھر چیٹنگ میں بھی مصروف ہیں, ایک دوسرے کو ادھر ادھر بھیجنے میں بھی مصروف ہیں. ساری چیزیں جوں کی توں چل رہی ہیں, تو تمہارے موبائل نے تمہیں تقوی سے بہت دور رکھا ہے, تمہیں رب تعالیٰ کے قریب ہونے نہیں دیتا. اپنے آپ کو بدل لو. ظاہر سی بات ہے یہ سخت چیز ہے, اگر کوشش کرو گے تو بچ جاؤ گے, اور تقوی اتنی آسانی سے تو نہیں ملتا. اپنے آپ کو اسٹرگل کرو, انشاءاللہ العزیز دل پاک ہو جائے گا. پھر آپ کو اپنی زندگی کے اندر جو اجالے نظر آئیں گے وہ خود آپ محسوس کریں. گناہوں کے اندھیروں نے میں آج یہ میسج ضرور دوں گا, نیت یہ کرو کہ مجھے تقوی مل جائے, مجھے پرہیزگاری مل جائے. اور یہ آپ کو خود چیک کرنا ہوگا. روزانہ رات کو نماز میں کھڑے ہو جاؤ تراویح کے, دیکھو کہ کتنی تبدیلی آ رہی ہے. آج میں نے روزہ افطار کیا, میرے اندر بدلاؤ آیا کہ نہیں آیا؟ اور اگر نہیں آ رہا ہے, کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے, تو اس کا مطلب ہے آپ تقوی نہیں حاصل کر رہے, آپ تو روز مرہ کی روٹین پر چل رہے ہو. روٹین پر چلنے کا مطلب یہ روزہ نہیں ہے. روزہ تقوی دے کر جاتا ہے بندے کو, روزہ خوف خدا دے کر جاتا ہے بندے کو. مجھے یاد ہے بچپن میں جب چھوٹے تھے تو رمضان میں روزانہ اسکول جانے کے بعد یہی چیزیں ہوتی تھی, تیرے کتنے روزے ہوئے, تیرے کتنے روزے ہوئے ہیں. ہر ایک کے روزے ہی ایک دوسرے کو پوچھتے رہتے. لیکن آپ ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا رہا ہوگا, سارے دوست جیسے 10 رمضان آ گئے 15 رمضان آ گئے, ہر ایک کو پوچھتے رہتے ہیں کتنے ہوئے. کسی کے 7 ہوئے, کسی کے 10 ہوئے, کسی کے 12 ہوئے, اور کوئی کہتا ہے پورے ہوئے ہیں, اب تک کے پورے ہوئے ہیں. ہم بھی اس وقت سنتے تھے, ایک دوسرے سے بات کرتے تھے, لیکن اس وقت ایک دوڑ رہتی, اور گھر میں آ کر جھگڑا بھی کرتے, فلاں کے تو 10 ہو گئے, مجھے سحری میں ضرور اٹھانا, نہیں تو میں اس کے پیچھے پڑ جاؤں گا, میں اس کا پیچھے ہو جاؤں گا. تو یہ دوڑ کہاں سے آئی؟ یا آپسی ماحول سے ہی آئی. یہی انوائرمنٹ ہم چاہتے ہیں کہ نیکیوں میں سبقت لے جانے کا انوائرمنٹ ہو جائے, ماحول ایسا ہو. یہ رمضان ہے جو تمہیں نفس کی غلامی سے آزاد کرائے گا. اس سے خوب محبت کرو. قیامت کے دن ایک شکل میں آئے گا, خوبصورت شکل میں آئے گا. اور حدیث پاک میں ملتا ہے کچھ بندے وہ ہوں گے جن کی سفارش کے لیے رمضان آئے گا, اور اللہ تعالیٰ رمضان کی اور قرآن کی سفارش کو کبھی رد نہیں فرمائے گا. جس کی سفارش میں رمضان آ گیا اس کے لیے جنت میں جانا واجب ہو جائے گا. اور کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کے خلاف رمضان کھڑا ہو جائے گا. رب تعالیٰ سے کہے گا مولا میں ہر سال اس کے گھر جاتا تھا, یہ مجھے کبھی قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتا, میری عزت نہیں کرتا, میرا احترام نہیں کرتا. رمضان کچھ لوگوں کی شکایت کرے گا. وہ بندہ کہتا ہے مولا میں اس کو پہچانتا ہی نہیں, یہ کون نیا آدمی ہے؟ مولا فرمائے گا یہ میرا مہمان رمضان ہے جو ہر سال تیرے گھر آتا تھا, تو بے قدری کرتا تھا, بے احترامی کرتا تھا, اور آج رمضان تیرے خلاف کھڑا ہو گیا, اس لیے تجھے جہنم میں جانے کا پروانہ دیا جاتا ہے. میرے عزیزو, رمضان کو اپنے خلاف سفارشی نہ بناؤ,
रमजान को अपना हिमायती बनाओ, इससे मोहब्बत करो, इस रमजान का कदर करो, एहतराम करो। अपने घरों में जिस तरह किसी बाहर के आए